السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی تعلیمات کی فضیلت اور عظمت کیا ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم صفہ میں تھے۔ صفہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دینی تعلیم لیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا، تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ ہر صبح کو بطحان یا عقیق جائے اور وہاں سے غیر اثم ولا قطع رحم، یعنی بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی سے قطع تلقی کے وہاں سے 2 کوہان والی اونٹنی لے کر آیا کرے۔ تو کیونکہ اس وقت اور اس وقت بھی عرب کے اندر اونٹ کا بڑا شوق تھا اور اونٹ کو وہاں کا بڑا ہی قیمتی سامان سمجھا جاتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہت رکھتا ہے کہ اسے کہ بغیر کسی گناہ کے بھی بغیر کسی قطع رحمی کے بھی اسے ہر روز صبح کوہان والی 2 اونٹنے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد نہیں جاتا اور وہاں جا کے قرآن کی 2 آیات سیکھتا ہے یا ان کی تلاوت کرتا ہے؟ تو یہ اس کے لیے بہترین کوہان والی 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور یہاں تک نہیں، اور ساتھ ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص 3 آیات سیکھتا ہے یا ان کی تلاوت کرتا ہے تو وہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی 4 آیات سیکھتا ہے اور یا ان کو پڑھتا ہے صرف، تو وہ اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے، اور آخر میں کہا کہ جتنی آپ آیات کی تعداد کو زیادہ کریں گے یہ آپ کے لیے بہتر اور اونٹنیوں سے بھی بہتر ہوگا۔ حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت عرب کے اندر جو بہترین مال ہوتا تھا وہ اونٹ تھا، اور خاص طور پہ وہ اونٹ جو کوہان والا ہو اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ اور ایسا اونٹ ہے جو اہمیت والا بھی ہے، بغیر کسی گناہ کے بغیر کسی قطع رحمی کے وہ آپ کو مل جائے، تو اس سے بہتر کیا سامان ہے؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں، ہم میں سے تو ہر کوئی یہ خواہش رکھتا بھی ہے اور چاہتا بھی ہے کہ یہ تو ملے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بہتر نسخہ بتا دیا، اور وہ کیا ہے کہ صبح کے ٹائم اللہ کے گھروں کی طرف جانا اور مساجد میں بیٹھنا اور وہاں بیٹھ کے 2 آیات یا جتنی آپ کی بساط ہے ان کو سیکھنا یا ان کو پڑھنا، یہ انسان کے لیے بہترین مال سے بھی افضل ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہترین مال ہو، اس کے پاس خیر ہو اور وہ پہلے سے زیادہ ترقیوں کی طرف جائے۔ تو کیوں نہ ہم وہ خیر جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کہا ہو، وہ خیر جو دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب ہے، اس کے حصول کے لیے ہم کیوں نہ تگ و دو کریں، کیوں نہ محنت کریں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے اللہ کی خاص توفیق سے کہ جب ہم صبح نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں وہاں جائیں، نماز پڑھیں اور اس کے بعد لازماً وہاں پہ تلاوت کریں۔ 2 آیات کے تو کون سا ٹائم لگتا ہے، لیکن جتنا زیادہ ہم آیات سیکھیں گے یا وہاں پہ تلاوت کریں گے اتنا زیادہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنا دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔